بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج انشاءاللہ بعد نماز عشاء مکمل ارادہ ہے کہ عربی کلاس کا آغاز کیا جائے گا، تو اس سے متعلق کچھ تفصیل سن لیجئے کہ یہ کوئی خانہ پوری نہیں ہے اور نہ ہی کوئی کام میں خانہ پوری کے لیے کرتا ہوں۔ باقاعدہ اس کا ایک نصاب میں نے ترتیب دیا ہے ان احباب کے لیے، ان طلباء کے لیے جو کالج، اسکول یا یونیورسٹیز وغیرہ میں زیر تعلیم ہیں اور انہیں اس بات کا شوق ہے کہ وہ عربی زبان کو سیکھ کر قرآن اور حدیث کو سمجھنا چاہیں۔ اور کئی میسیجز میرے پاس آئے ہیں واٹس ایپ پر، یہ ویڈیوز سے قبل کی بات ہے، کہ جن کی میں نے کچھ کلاس بھی واٹس ایپ وغیرہ پہ لی تھی، تو انتہائی شوقین تھے ماشاءاللہ۔ تو جب طالب کوئی ہو تو ان کو پڑھانا بھی یا سکھانا بھی اچھا لگتا ہے، اور علوم کے اندر مسابقت اس اعتبار سے کہ ہمارا عمل ٹھیک ہو جائے اور ہمارا عمل شریعت کے مطابق ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہو جائے، یہ تو مطلوب ہے۔ اور فقط ڈمی بننا یا طوطے کی مانند ہفتے میں ایک بار، 10 دن میں ایک بار بیٹھ کر فلسفہ گیری کرنا، یہ اس کی کوئی حاجت اور کسی قسم کا کچھ ایسا منقول بھی ہمارے اسلاف، اکابر وغیرہ سے نہیں ہے۔ دوسری اہم بات کہ یہ قرآن کریم کا سمجھ کر پڑھنا اور قرآن کریم بلا سمجھے پڑھنا، کیا آیا اس میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ اس پر میں کچھ چھوٹی سی تمہید آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ قرآن کریم کے بارے میں دو دلیل مجھ سے سن لیجئے کہ قرآن کریم کا فقط پڑھنا، قرآن کریم کا فقط پڑھنا اس کا حکم ہے۔ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا یہ تکلیف ما لا یطاق ہے، یہ داخل نہیں۔ اور آج سے لے کر جتنا بھی زمانہ گزرا، 1400 سال، 1450 سال کا، اس میں یہی بات مشترک ہے کہ لوگوں نے خود قرآن پڑھ کر، خود حدیث پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کی اور پھر خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیا۔ تو ایسی تفہیم یا فہم کا کوئی حکم قرآن میں یا حدیث میں نہیں ہے۔ اگر اشکال کیا جائے کہ قرآن میں جو جا بجا فرمایا گیا ان فی ذلک لآیات لأولی الابصار، یا دوسری آیات کہ تم اس کائنات میں نظر نہیں کرتے، کیا تم اپنی خود ذات میں عمل نہیں دیکھتے، نہیں غور و فکر نہیں کرتے،
کیا یہ ہدایت کے لیے کافی نہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ اس زمانے کے لوگوں سے متعلق ہے، کیونکہ نبی کا دور ہے اور شارع علیہ السلام لوگوں کے درمیان موجود ہیں اور نزول قرآن ہے. تو یہ بات اس اعتبار سے تو مناسبت رکھتی ہے کہ جیسے ایک صحابی رسول کا روزے سے متعلق کالا اور سفید دھاگا اپنے پاس رکھ دینا اور پھر اس کی تشریح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک، تو یہ تو اس زمانے سے متعلق ہے. ٹھیک ہے نا، بات کو آپ سمجھے ہوں گے. لیکن آج کل کے زمانے میں یعنی اہل عجم کے لیے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، حدیث کو سمجھ کر پڑھنا یہ تکلیف مالا یطاق ہے. اس کی کوئی حیثیت قرآن کریم میں یا حدیث میں نہیں ہے. قرآن کریم پڑھنے کا حق یہ ہے کہ جو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کریم کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ ہے آرام آرام سے، سکون سے، تمام مخارج کی رعایت اور صفات کے ساتھ پڑھنا. یہ ہے قرآن کریم کا حق. دوسری بات خود قرآن میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جانب اشارہ فرمایا، اسی جانب ترغیب دی ہے کہ آپ چونکہ جب جبریل امین وحی لے کر آتے تو آپ جلدی جلدی اس کو پڑھتے تاکہ وہ ذہن سے نکل نہ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو کوئی حاجت نہیں جلدی پڑھنے کی، یہ قرآن ہم نے آپ پر نازل کیا ہے، ہماری ہی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو آپ کے سینے میں محفوظ بھی کریں، اور ان علینا بیان، اور ہم پر ہی واجب ہے کہ ہم اس کی تفسیر و تشریح آپ کو سمجھائیں. اس لیے آپ خود کو مشقت میں نہ ڈالیں. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، ہم نے قرآن کو اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. ٹھیک ہے. تو کئی احباب سے جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ تھی کہ ان کا مقصود قرآن کریم اور احادیث کو سمجھنا ہے. تو اچھی بات ہے، اس میں کئی مسائل حل ہوتے ہیں. یہ بہت غور و فکر اور سوچ بچار کے بعد میں یہ قدم لینے پر آمادہ ہوا کہ جب اس قدر لوگوں میں شوق ہے، کیونکہ ایک تو ہے عقل مند بے وقوف اور ایک ہے عقل مند جاہل اور ایک ہے بے وقوف جاہل. تو عقل مند جاہل یعنی غیر عالم، اس کو سمجھانا یہ بہت آسان ہے بنسبت ایسے جاہل کے جو تجاہل اختیار کرے، یعنی ایک چیز خوب جانتا ہے لیکن ہٹ دھرمی کے بنا پر قبول نہیں کرتا. تو ایسے آدمی کو تو نبی بھی ہدایت انشاءاللہ نہ دے پائے ہیں اور نہ کوئی دے سکتا ہے. تو اس لیے یہ سلسلہ انشاءاللہ شروع کیا ہے کیونکہ کافی لوگوں کو اس بات کی طلب ہے. دوسری بات کہ آپ انشاءاللہ نہ تو قرآن اور حدیث سمجھیں گے بلکہ تکلم کے اندر بھی آپ کو اتنی استعداد پیدا ہوگی کہ بہت آسانی کے ساتھ آپ وہ عربی، وہ حجازی عربی کہ جس پر قرآن کریم کا نزول ہوا، اس عربی کی بات کر رہا ہوں. وہ امارات وغیرہ میں جو گلابی قسم کی عربی بولی جاتی ہے اس کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ آج کل عرب بھی خالص نہیں ہے.
تو اس کو انشاءاللہ شروع کیا جائے گا، اور اس کو میں نے 4 لیولز پر ترتیب دیا ہے۔ ایک بگنر لیول، بگنر لیول میں انشاءاللہ صرف اور نحو ان دونوں کو ایک ساتھ لے کر چلیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اجرا، قرآن کریم سے اجرا۔ دوسرا لیول انٹرمیڈیٹ، اس میں بھی یہی صرف و نحو اجرا، اور البتہ ایک چیز ایڈ کی جائے گی، ترکیب کرنا۔ اور تیسرے میں جو ایڈوانس لیول ہے تو اس میں بھی یہ تینوں چیزیں، اور ساتھ پھر ہم تکلم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اور پھر پری ایڈوانس میں قرآن، حدیث، تکلم، اجرا، ترکیب، صرف، نحو، یہ ساری چیزیں آ جائیں گی، اور یہ تمام لیولز 2 ماہ کے ہوں گے انشاءاللہ، اور آخری جو لیول ہوگا وہ 3 ماہ کا ہوگا۔ اور میں کوشش کروں گا کہ ہفتے میں کم از کم 3 کلاسیں لازمی ہوں، جو چاہیں استفادہ کرنا انشاءاللہ تو وہ کرے، اور کسی قسم کی کوئی کتاب کی کوئی حاجت نہ ہوگی۔ اس میں ہم متن انشاءاللہ صرف اور صرف قرآن اور حدیث کو بنائیں گے، اور اسی کے ضمن میں جو شبہات چلے آ رہے ہیں ایک زمانے سے، ٹھیک ہے نا، جیسے واقعہ فتح اور نزول عیسیٰ وغیرہ وغیرہ، جتنی بھی وہ آیات جو رفع الیدین اور سورہ فاتحہ وغیرہ وغیرہ جو بھی معاملات ہیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے، اور پھر آپ خود منصف بن کر فیصلہ فرمائیں گے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ یہ تو میں نے آپ سے پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ تو ہمارا معاملات جو ہیں، یہ جو اشتراک وغیرہ پر اور نفرتوں کی بنیاد پر جو اتحاد کی صورت دی جا رہی ہے، میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہاں پر جو فضا قائم ہو رہی ہے وہ بالکل شریعت کے خلاف بھی ہے، نہ شریعت کا مزاج ہے، بلکہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، یہ مثال سمجھے نا آپ نے، کہ اتفاق و اتحاد کے نام پر لوگوں میں اشتراک اور لوگوں کے اندر تفریق پیدا کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور جو آیات لوگوں نے اپنا مستدل بنایا ہے اس باب میں، انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا کہ اس کا تعلق کس چیز سے ہے اور اس کو کہاں استعمال کیا گیا۔ کلمۃ الحق ارید بہ الباطل، یہ ایک قرآن عربی کی عبارت ہے، انشاءاللہ اس کا مفہوم بھی اسی وقت سمجھ میں آئے گا کہ اس کو کیا کہتے ہیں اور اس کا کیا مطلب ہے، اس کی غرض کیا ہے۔ تو قرآن پڑھنے سے مطلوب کیا ہے؟ صرف پڑھنا، ترنم کے ساتھ، آرام آرام سے، دھیرے دھیرے۔ میں اکثر احباب سے کہتا ہوں کہ نماز وہ ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ ہے نماز۔ اگر نماز آپ کو بری باتوں سے، برے کاموں سے اگر نہیں روک رہی، تو پھر آپ کی یہ تمام کی تمام نمازیں وہ ہیں جس کا ذکر احادیث میں موجود ہے کہ اس کو ایک گٹھڑی باندھ کر منہ پر مار دی جائے گی، یہ وہ نمازیں ہیں۔ اس لیے نمازوں کے اندر بہت احتیاط ضروری ہے، کیونکہ ہر وہ نماز جس کے بعد آپ کا اگلی نماز کے پڑھنے کے لیے دل چاہے، یاد رکھیے وہی اصل نماز ہے۔ اور وہ کیا ہے؟
میں اپنے احباب سے کہتا ہوں، دوستوں سے کہتا ہوں، گھر بار میں کہتا ہوں کہ اپنا قیام لمبا کیجیے، اپنا قیام لمبا کیجیے۔ اگر حافظ ہیں تو کم از کم ایک سورت پوری پڑھیں، طوال مفصل، قصار مفصل وغیرہ وغیرہ کی جو ترتیب ہے اس حساب سے پڑھیے۔ یہ کیا بات ہو گئی انا اعطینا اور والعصر اور قل هو اللہ پر ہی ہماری نمازیں مشتمل ہیں؟ اور جو غیر حافظ ہوں تو انہیں چاہیے کہ ہر سنن یا ہر فرض میں جو جماعت کے علاوہ ہو، اگر آپ سے رہ جائے تو پھر 10 صورتیں جو آپ کو عام طور پر یاد ہوتی ہیں یا جتنا بھی یاد ہوتا ہے ہر رکعت میں پڑھیں۔ اتنا لمبا آپ قیام کیجیے، کوئی جلدی نہیں ہے، کچھ دنیا نہیں جا رہی آپ کی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، قرآن میں تو ایسے لوگوں کی تعریف ہے، تو پھر آپ کو کیسے نقصان ہو سکتا ہے بھائی؟ اور اگر ہو بھی جائے تو ساری دنیا بھاڑ میں گئی، اگر ہو بھی جائے تو ساری دنیا بھاڑ میں گئی۔ نماز تو نماز ہوتی ہے، اس کا اس ادا سے اس کو ادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے، یہ تو مطلوب ہے نا۔ کہ سلیمان علیہ السلام سے اس شخص نے کیا کہا؟ سبحان اللہ، کہ آپ ایک آسمان پر کسی اڑ کر جا رہے ہیں، کیونکہ ہواؤں پر بھی آپ کی ملکیت تھی، تو سبحان اللہ کہہ کر آپ کو جو متوجہ کیا تو ہواؤں نے ان کی اس بات کو، آواز کو ان تک پہنچایا، تو انہوں نے تشریف لا کر کیا کہا کہ یہ لفظ سبحان اللہ یہ مجھے دے دو، اور میرے پاس جو کچھ دنیا کے مادی اسباب ہے یہ آپ رکھ لو۔ کیوں؟ کیونکہ سبحان اللہ کا اثر، اس کا اجر وہ تو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اور یہ دنیا کا نظام سارا کا سارا ختم ہونے والا ہے۔ تو قرآن کو ٹھہر کر آرام سے مزے لے کر پڑھیں، پھر آپ دیکھیں رتل القرآن ترتیلا، اس کی تفسیر دیکھ لیجیے، تمام مخارج صفات کی رعایت کے ساتھ، یہ نہیں کہ بس دوڑے جا رہے ہیں۔ رکوع میں بھی کم از کم 7 تسبیح پڑھیے، اور سجدے میں بھی 7 تسبیح پڑھیے، یہ اپنا معیار بنائے نماز کا۔ ہمارے اکابرین، ہمارے علماء اس وقت بھی ایسے موجود ہیں کہ جن کی نمازیں کم از کم 4 رکعت ان کی آدھا گھنٹوں پر مشتمل ہے۔ آدھے گھنٹوں پر، تو یہ نمازوں کا اہتمام بہت لازمی ہے بھائی۔ دوسری بات کہ قرآن کریم کو اس طور پر، اس نیت سے پڑھیں کہ گویا کہ آپ خدا سے باتیں کر رہے ہیں۔ کیا آپ نے نہیں سنا حدیث میں کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اعبد اللہ کأنک تراہ، اعبد اللہ کأنک تراہ، گویا کہ آپ خدا کو دیکھ رہے ہو، یعنی اس سے باتیں کر رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَرَهْ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر آپ اس طرح کا گمان نہیں فرما سکتے تو یہ گمان کر لیجئے کہ گویا کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ خاموش بھی رہنا ہے، زبانوں کو حرکت نہیں دینا ہے، اور غور سے سننا بھی ہے۔ اب مجھے بتائیے کہیں پر آپ کو مفہوم نظر آیا؟ قرآن کا ترجمہ غور سے سمجھو کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو قرآن کو مزے لے کر پڑھنا ہے، جس
طرح قرآن کے پڑھنے کا حق ہے۔ تمام کے تمام احادیث اٹھا کر دیکھ لیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، مدنی زندگی کو دیکھ لیجیے کہ جب کفار چھپ چھپ کر ان آیات کی تلاوتوں کو سنا کرتے تھے جو ان کو متاثر کرتی تھی، تو وہ ترنم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کا، وہ لہجہ تھا جو ان کو متاثر کرتا تھا، اس کا وہ ترجمہ تشریح نہیں، وہ تو ایک ثانوی حیثیت رکھتی ہے۔ تو اس لیے عربی کا سیکھنا یہ سوچ کر کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، اس میں کوئی کمال کی بات ہے ہی نہیں، کیونکہ دین اس طرح تو تکلیف مالا یطاق کا مکلف بنا رہا ہے آپ کو، تو ایسا تو نہیں، قرآن کو تو ترنم سے پڑھنا ہے جی، اور قیام کو طویل کیجیے، یہ ہے مطلوب ہم سے قرآن میں بھی اور حدیث میں۔ باقی جو بھی طرز ہماری تراویح وغیرہ میں اپنایا جاتا ہے تو میں اسے رخصت پر ہی محمول کروں گا اور کرتا ہوں۔ باقی جو طریقہ کار ہے، خواہ وہ قیام اللیل سے متعلق ہو، فرائض سے، سنن سے، نوافل سے، جو بھی ہے، لیکن قرآن اس کی ادائیگی اسی انداز میں ہونی چاہیے جس انداز میں خدا نے اس کا ذکر کیا۔ اب خواہ وہ پورے دن میں ایک صفحہ کیوں نہ ہو، 2 صفحات 2 رکوع کیوں نہ ہو، کیونکہ اصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی معصیت سے بچنا۔ کمیت مطلوب دین میں ہے ہی نہیں، کیفیت مطلوب ہے۔ کمیت دین میں مطلوب نہیں ہے، کیفیت مطلوب ہے۔ یہی بات حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ نے تحذیر الناس میں بیان فرمائی تھی، جس کا ایک تماشا بنا دیا گیا کہ اس نے کیا لکھ دیا ہے، فلاں آدمی نبی سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو مراد ان کی کمیت ہے، کیفیت نہیں۔ نبی کا ایک سجدہ ساری امت کی سجدوں کے برابر نہیں ہو سکتا۔ آپ کو جو مقام اور مرتبہ اللہ نے دیا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے ضمن میں، اس مرتبے کو کوئی بھی نہیں لے سکتا۔ یہ بات حق ہے اور سچ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کس طرح قرآن پڑھا، وہ ہے طریقہ پڑھنے کا، وہ ہے۔ اور کہیں بھی آپ کو کہیں اس طرح کا ارشاد نہیں ملے گا کہ آپ کی نماز نہیں ہوگی اگر آپ نے قرآن کو بغیر سمجھے پڑھا، بلکہ اس کے لیے تو دوہرا اجر ہے جو اٹک اٹک کر پڑھ رہا ہے، ایک مشقت کا، ایک قرآن کے پڑھنے کا۔ قرآن کو سمجھنا یہ زندگی کا مقصود نہیں ہے، اس کے لیے ایک جماعت، میں نے پہلے بھی کہا کہ جو مسائل سے متعلق ہے وہ ایک جدا چیز ہے، الگ چیز ہے، لیکن ہر ایک کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ تو بطور مثال کچھ اگر مزید بات کو کسی مثال کے ذریعے سمجھایا جائے، بتایا جائے، تو وہ زیادہ افہم ہوتی ہے بنسبت تعریف کے۔ تو ہم نے جو قرآن سے سمجھا کہ جس چیز کا حکم اللہ نے دیا وہ کیا ہے، تو ابھی چند ایک آیت میں پڑھ کر سنا دوں کہ جس پر میں خود بھی الحمدللہ عمل کرتا ہوں، اپنے بچوں کو بھی میں اسی پر متوجہ کرتا ہوں، اور پورے اپنے بال بچوں پر، زوجہ محترمہ وغیرہ وغیرہ، اور اپنے دوست احباب سے بھی اسی بات کی تلقین بار بار کیا کرتا ہوں کہ نماز وہ ہے جو آپ کو برائی سے روکے۔ اور میری تو الحمدللہ یہ عادت ہے کہ میرا اس پر زور نہیں ہے
کہ میں قرآن پر قرآن ختم کیے جاؤں، میرا مزاج ہی نہیں ہے، کیونکہ میں نے قرآن سے یہی سمجھا ہے. جیسے آپ مجھے بتائیے اس میں کیا کمی ہے کہ جب انسان کوئی قرآن کو اس انداز سے پڑھے. انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ويحرمونه عاما ليواتئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. یہی میرا طرز ہے، یہی میرا طریقہ ہے. طرز تو خیر آپ ہر ایک کا گاڈ گفٹڈ ہے، جس کو جو اللہ نے جس طرح طرز دیا وہ اس کو اس انداز سے پڑھے. البتہ قرآن کو عربی لہجے میں پڑھنے کا حکم ہے، لیکن یہ حکم بطور وجوب نہیں ہے کہ آپ شیخ عبد الرحمن السدیس یا شریم ہی کے طرز میں پڑھیں گے. نہیں، وہ ان کا ایک اپنا طرز ہے جو اللہ نے ان کو دیا ہے. آپ اپنا ایک طرز بنائیے، اپنا ایک طرز جو ہے آپ اسی میں پڑھیے، اللہ اسی سے راضی ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ اصل چیز اخلاص ہے. تو بس یہی بتانا مقصود تھا. دوسرا یہ کہ انشاءاللہ آج مکمل طور پر میں کوشش کروں گا کہ تمام اسباب مجھے مہیا ہو جائیں اور میں ایک کلاس شروع کر دوں. اور بس یہی بتلانا مقصود تھا. تو اب باقی جتنی بھی باتیں ہیں کرنے کی وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بورڈ پر آئی، اور پھر آپ منصف بننا ذرا اس انداز کا جس کا اللہ نے حکم دیا ہے. وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. ٹھیک ہے؟ تو آج سے انشاءاللہ یہ شروع کیا جائے گا. اور باقی بس اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. نحمد وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.